آباد حدیث پاک میں جھوٹی قسم پر بڑی وعید آئی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے پر بڑا وبال ٹوٹتا ہے۔ کبھی اس کی بربادی دنیا میں ہو جاتی ہے، نہیں تو آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ جتنے تک ممکن ہو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا ہے کہ جب شیطان سے کہا گیا کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، تو شیطان نے دو کام بتائے کہ وہ کر لو، میرے اور تیرے میں فرق نہیں رہے گا۔ ایک، نماز چھوڑ دو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائے جاؤ۔ جھوٹی قسمیں کھائے جاؤ، شیطان کہتا ہے میرے اور تیرے میں فرق نہیں رہے گا۔ یہ لاگ کہتا بھی رہے کہ میں بڑا کتب ہوں، بڑا نیک ہوں، بڑا صوفی صافی ہوں، لیکن جب بے دھڑک قسمیں کھاتا ہے تو کھاتا لکھا ادھر ہی جائے گا۔ بچنا چاہیے۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ گزرا ہوا واقعہ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن ہے جھوٹ۔ کسی کے متعلق مثلا خبر سنی کہ وہ آیا ہے، لیکن آیا نہیں تھا، اس نے قسم کھا کے کہا کہ آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قسمیں لغو، یمین لغو کہتے ہیں، کہ بیکار اپنے حساب سے وہ سچ کہنا چاہتا تھا لیکن نکلا جھوٹ۔ ایک، گزشتہ پر جھوٹی قسم کھانا۔ گزرا ہوا واقعہ، جھوٹی قسم کھا لی اس پہ، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ غموس کا معنی یہ سمجھیں کہ جہنم میں غوطے دیے جائیں گے۔ یہاں اس کا اور کفارہ تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں رسوائی مقدر ہوگی، جہنم میں غوطے دیے جائیں گے۔ کیا غوطے کھانے کی ہمت ہے ہمارے اندر؟ ایک قسم ہوتی ہے آئندہ پر۔ قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں۔ مثلا قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھا لی میں پانی نہیں پیوں گا۔ بدبختی سے قسم کھا لی کہ میں مسجد نہیں جاؤں گا۔ اب جب کھا لیا پی لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس پر کفارہ ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے۔ جب قسم توڑ دی، قسم توڑنے کے بعد کفارہ ذمے میں لگے گا، تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، اور صبح شام کھلائے۔ 10 آدمیوں کو، مستحقین کو کھانا کھلائے گا،
تو ان کو صبح شام ہی کھلائے۔ ایک تو کھانے والوں میں امیر کوئی نہ ہو، مسکین ہو، سید کوئی نہ ہو، غیر سید ہو، نابالغ بھی نہ ہو، اور اگر ایک وقت میں 10 کی جگہ 20 کو کھلا دیا، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جب کھلائیں گے تو انہی 10 کو صبح اور شام کھلائیں گے۔ اگر 10 کو کھلا دیا اور شام اور 10 کو کھلا دیا، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جن کو صبح کھلایا تھا انہی کو کھلائے گا، کہ صبح شام کھلائے، پھر کفارہ ادا ہوگا۔ اگر دیتا ہے تو ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے، وہ جتنا مساکین ہیں 10 ہیں دے دے۔ ایک کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، 10 دن دیتا رہے، تو 10 مستحقین کو کھانا کھلائے گا، پھر کفارہ ادا ہوگا۔ اگر اتنا طاقت نہیں ہے، قسم بھی کھا بیٹھا، تو پھر 3 روزے رکھے گا۔ روزے مسلسل رکھے، یعنی کہ ایک رکھا پھر مہینے بعد دوسرا رکھ لیا۔ اگر کسی آدمی نے غیر اللہ کی قسم کھائی، وہ قسم نہیں ہوتی، بس بکواس ہے، تیرے سر کی قسم، فلاں کے سر کی قسم، فلاں کے بیٹوں کی قسم، فلاں کی، اس طرح، اس سے قسم نہیں ہوتی۔ تو اس نے ویسے زبان ماری ہے، قسم نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، یہ قسم ہو گئی۔ یوں کہا مجھے قرآن پاک کی قسم، کلام اللہ کی قسم، اس سے قسم ہو جائے گی۔ اس سے قسم ہو جائے گی۔ مجھے اللہ کی قسم، قسم ہو جائے گی۔ اگر یوں کہا کہ مجھے نبی کی قسم، اس سے قسم نہیں ہوتی۔ نبی اللہ تو نہیں، یہ غیر اللہ ہے، اس سے قسم نہیں ہوتی۔ وبال تو ہوگا۔ تو قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دی، پہلے تو یہ ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھائے۔ اس کا وبال ایسا پڑتا ہے کہ یہ کسی کھاتے کا نہیں رہتا، اللہ برباد کر دیتا ہے۔ جب قسم کھا لے اور بجا قسم کھائی ہے، پھر اس کو نبھائے۔ مثلا قسم کھائی میں رشوت نہیں لوں گا، اس کو نبھائے۔ قسم کھائی میں شراب نہیں پیوں گا، اس کو نبھائے، نہ پیے۔ قسم کھائی میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں دوں گا، قسم کھا لی، اس کو نبھائے۔ لیکن جب بھی قسم ٹوٹے گی، کفارہ ذمے میں لگ جائے گا، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر قسم کھائی روزے رکھنے کی،
تو جیسے قسم توڑے گا وہ روزے رکھے گا۔ قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم یہ کام نہ ہوا تو میں عمرہ کروں گا، تو قسم جیسے کھا لی قسم پوری ہو گئی تو عمرہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تم نے نظر مانی پوری کرنی ہوگی۔ قسم کھائی توڑ دی تو اس کو کفارہ دینا لازم ہوگا۔ آج کل چند روپے پر قسمیں کھا جاتے ہیں، یا ویسے تسلی دینے کے لیے بھی قسم کھا جاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے قسم کھاتا ہے وہ منحوس ہے۔ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ذرا پیسہ بڑھ جائے، سودا ٹھیک بک جائے، قسم کھانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے۔ بالکل ایسا نہ ہو، کوشش کی جائے کہ قسم حتی الوسع نہ اٹھائے۔ اگر کبھی بجا قسم اٹھانی پڑ گئی وہ گنجائش ہے، جائز ہے۔ کسی پہ الزام لگا وہ اس میں بری ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بقسم کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا دے، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ وہ ناحق اس پہ ڈالا جا رہا ہے۔ جھوٹی گواہی، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف گواہی کا نام نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق حلف اٹھائیں گے، وہ قسم اٹھوا کے کہتے ہیں۔ صرف خاندان کو بچانے کے لیے یا پیسہ بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹی گواہیاں دے کے اگر حاصل کر بھی لیا تو کب تک؟ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی زبان کی حفاظت کی جائے، گالی گلوچ نہ ہو۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مسلمان کی حفاظت فرمائے، حتی الوسع بچا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔